دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا عظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اماموں کے امام، امت کے غمخوار، بیچاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے قرآن مقدس کی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کتاب، پاک کلام الہی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بے شک رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان المقدس کا وہ مہینہ ہے، وہ فیض و برکات والا مہینہ ہے، وہ بلندی اور رتبے والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام الہی قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ صرف قرآن ہی نہیں، رمضان کے مہینے میں صرف قرآن ہی نہیں اترا، بلکہ رمضان المقدس کے مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور بھی اتری ہے، رمضان کے مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر توریت بھی اتری ہے، اور رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اتری ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے بھی اترے ہیں۔ یہ بڑا پاکیزہ، بڑا مبارک مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت کو عطا فرمایا ہے۔ صرف یہ مت سمجھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے، بلکہ اس مہینے میں ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اپنے اسلام کی بقا کے لیے کیا جائے، اسلام کی ترقی کے لیے کیا جائے، اسلام کو چڑھانے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اس میں پائی جاتی ہو اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو، تو وہ ہر کام میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ کام ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور سے ضرور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، اس سے پہلے، اس امت سے پہلے سحری کا اہتمام نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے سحری کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اور سحری ایک ایسا عمل ہے، سحری بھی کھانا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پہ صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سحری کا وہ سنہرا وقت، سحری کا وہ منظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس سحری کرنے والے پر بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا اور بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سامعین اکرام، مسلمان میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کے درمیان میں کچھ ہی دنوں کا فیصلہ ہے جو ان قریب آنے والا ہے، اس رمضان کے مہینے کا ہمیں کیسی تیاریاں کرنا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کر لو۔ صحابہ تیاریاں کرتے تھے، صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، تیاریاں کر لو۔ تو وہی جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ امت محمدی کے لیے بھی بڑے خوش نصیبی ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی نوازش ہے، اللہ کا فیض و برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے انشاءاللہ پھر ہمیں موقع دیا کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں اور رمضان کے فیض و برکات حاصل کریں، رمضان کی تیاریاں کر لیں۔ رمضان ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، رمضان کی فیض و برکات ہمارے لیے کیسی ہیں، رمضان ہم پر کتنا رحم کرتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ پہلے رمضان کی تیاریاں کریں۔ رمضان کی تیاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں چلو رمضان آ رہا ہے، اب رمضان کی تیاری کر لیا جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم راشن کے انتظام کرتے ہیں کہ پورا مہینے کا راشن اکٹھا ہو جائے، پورا مہینہ گھر میں بیٹھ کر کے کھا لیں، کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ یہ رمضان کی تیاریاں ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا کر لیں، گھر کو سامان سلیقے سے لگا لیں، یہی ہم سمجھتے ہیں رمضان کی تیاری ہے۔ مگر رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم راشن کو بھر لیں اور پھل فروٹوں سے بھر لیں، سحری کا انتظام کر لیں، افطار کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کر لیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام کر لیں۔ رمضان کہتا ہے یہ میرے لیے تیاری نہیں ہے، میری تیاری یہ ہے کہ اگر میرے لیے تیاری کرتے ہو تو اپنے آنکھوں کی صفائی کرو، اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے ذہن کی صفائی کرو، اپنے دماغ کی صفائی کرو، اپنے ہاتھوں کی صفائی کرو، پیروں کی صفائی کرو، سوچ سمجھ کی صفائی کرو۔ یہ جب آنکھوں میں حیا پیدا کرو، دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو اور طریقہ رسول کو اپناؤ، دل تمام فضولیات سے صاف اور پاک ستھرا کر لو، یہ میرے لیے تیاری ہے۔ رمضان المقدس کی تیاری کیسے کرنا ہے اور صحابہ نے ہمیں کیسے کر کے بتایا ہے کہ صحابہ اکرام نے رمضان کی تیاریاں کیسے کی ہیں۔ ویسے تو وہ ہر وقت نماز پابندی سے پڑھتے تھے، نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے اور عبادت گزار تھے، مگر رمضان کا جب مہینہ ان قریب آتا تھا تو اور زیادہ سے زیادہ اہتمام عبادت کی کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، نماز کی اور نفلوں کی کثرت کریں، اور روزہ جب آئے تو کوئی چیز دنیا کا آڑ نہ آئے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کی نیکیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔
یہاں تک کہ علماء دین اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا ثواب، رمضان کے روزوں کا ثواب ہم سارے اعمال کرتے ہیں جنت کے لیے، مگر روزہ ایسا اجر دیتا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کے لیے ہے، تو جس کے لیے اللہ ہو جائے اب اس کی کس چیز کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اس کا اجر بن جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ رمضان کا ایسا پیارا مہینہ، ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہمارے آپ کے بیچ میں درمیان میں ایک مہمان بن کر کے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مہمان بن کے آیا، اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیے جب کوئی ہمارا رشتہ دار یا کوئی ہمارا عنقریبی دوست 1 سال کے بعد ہمارے گھر آنے کے لیے خبر ملتی ہے کہ وہ آ رہا ہے، فلاں تاریخ کو آئے گا، تو ہم پہلے اپنے گھر کو سجائیں گے، ہر کام سلیقے سے لگائیں گے، بکھرا ہوا سامان کو اچھے سے تہہ کر کے لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے لائٹنگ وائٹنگ لگائیں گے اور اس کو پینٹنگ کرائیں گے کہ آنے والا یہ سمجھے کہ یہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھے سے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے سلیقے سے اس گھر کو سجا دیں گے کہ آنے والا ہے ہمارا مہمان۔ پھر اس کے لیے دسترخوان اور اس کے لیے کھانے کی پسندیدہ چیزیں کہ وہ آنے کے بعد اسے کیا دیا جائے، دوپہر میں کیا کھلایا جائے، شام میں اسے کیا دیا جائے، ہر وہ انتظام جتنی طاقت ہوگی وہ پورا انتظام کرے گا کہ میرا بہت جگری دوست آ رہا ہے، ہمارا عنقریبی رشتہ دار آ رہا ہے، اس مہمان کے لیے جو دنیاوی مہمان ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المقدس ہمارا مہمان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ مہمان ہے جو مومنوں کے گھر پہ آتا ہے، اور یہی رمضان خدا کی بارگاہ میں حجت کرے گا اور اس بندے سے لڑائی بھی کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب ایک شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کر رہا ہوگا، ایک حسین خوبصورت شکل میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور فرمائے گا اے پروردگار عالم، اس بندے کو مغفرت نہیں کرنا، اس بندے کی بخشش نہیں کرنا، اس بندے کو معاف نہیں کرنا۔ وہ بندہ تعجب میں پڑ جائے گا اور کہے گا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے جو میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، تو کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے گا اے بندے یہ رمضان ہے جو اس کو آج شکل بخشی گئی ہے، یہ شکل سے دی گئی ہے، یہ رمضان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رمضان کہے گا پروردگار عالم، میں مہمان بن کے اس کے گھر جاتا تھا، نہ یہ میری عزت کرتا تھا، نہ یہ میرا ادب و احترام کرتا تھا، یہ میرا کچھ نہیں کرتا تھا، اللہ آج اسے بخشنا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار عالم، اس کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ میرے گھر میں بھی نہیں آیا کہ میں اس کی مہمان نوازی کرتا، میں اس کا ادب و احترام کرتا، میں نے اسے نہیں دیکھا، نہ یہ میرے گھر آیا۔ رمضان کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے حکم دے گا کہے گا میں رمضان تیرے گھر ہر سال پہنچتا تھا، مگر تیرے گھر میں جب بھی دیکھا وہی طریقہ دیکھا جو 11 مہینے کا طریقہ تھا، تیرے گھر میں بے حیائی اسی طرح چلتی رہی، تیرے گھر میں جھوٹ اسی طرح چلتا رہا، تیرے گھر میں دن میں کھانا اسی طرح چلتا رہا، تیرے گھر میں ٹی وی سیریل پکچر ناچ گانے چلتے رہے، تو نے میرا احترام نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رمضان ہمارے لیے ہمارے خلاف گواہی دے گا، مقدمہ دائر کرے گا، جو وہاں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف انصاف اور سچ ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت اور فیض و بالا آ رہا ہے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ آ رہا ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کر کے آ رہا ہے، ہمارے لیے اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کو وہ شان حاصل ہے کہ دیکھیے سال بھر تک انسان مومن مسلمان مسجد سے دور رہتا ہے، سال بھر مسجد سے دور رہے گا، مگر رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں کھینچ کر
مسجد میں لے آتا ہے۔ رمضان ہمیں وہ فیض و برکات دیتا ہے جو ہم سال بھر قرآن کو کھولتے نہیں، مگر رمضان وہ مہینہ ہے ہمیں قرآن کھولنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم قرآن رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہم سال بھر ملتے نہیں، مگر رمضان وہ مہینہ ہے کہ نماز میں کھینچ کر کے لاتا ہے جس کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا، مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، مگر پھر بھی وہ رمضان کے مہینے میں آئے گا، لوگ اسے پہچانیں گے فلاں سخت ہے۔ ایک صف میں لا کے رمضان کھڑا کر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں وہ رحمت و برکتیں دیتا ہے کہ افطار میں سب کو اکٹھا کر دیتا ہے اور سب کو اونچ اور نیچ، گورا کالا، امیر اور غریب سب کا فرق مٹا دیتا ہے۔ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، اللہ نے نماز میں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ رمضان ہمیں افطار میں ایک صف میں بیٹھا دیتا ہے اور سب کے ساتھ کھلا دیتا ہے، ایک دسترخوان میں بیٹھا دیتا ہے۔ رمضان کے فیض و برکات ہیں۔ دوستو، آج ہم نے رمضان کو بڑا ہلکا لے لیا ہے۔ رمضان کو ہم نے ایک رسم و رواج کی طرح سمجھ رکھا، یا تو رمضان کو ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کے روزہ رکھنا یہ دینداروں کا کام ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ علماء کرام کا کام ہے، رمضان کے روزے رکھنا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں نہیں، یہ رمضان سب کے لیے ہے، یہ ہر مومن عورت مرد سب کے، جوان بوڑھے بچوں سب کے لیے ہے۔ رمضان سب کے لیے رحمت بن کر کے آتا ہے، اللہ کی خوشنودی لے کے آتا ہے۔ رمضان وہ عبادت، وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ ہمیں اللہ سے ملانے والا ہے، اللہ کے نزدیک کرتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرا دیتا ہے اور جنت کا پروانہ دلاتا ہے۔ مگر رمضان کا ہم ادب و احترام کریں، رمضان کے مہینے کا ہم دل سے اس کا استقبال کریں کہ رمضان آنے والا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس رمضان میں پہنچا دے گا اور یہ رمضان کے فیض و برکات ہمارے لیے اللہ مہیا کرے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ مگر یہ رمضان کا مہینہ کا مومن مسلمان کے لیے یہ فرض اور ضروری ہوتا ہے کہ جو 11 مہینے تک ہم خرافاتوں میں لگے رہے وہ سارے گناہوں کو ہٹا دیں، سارے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھال دیں، اس مہینے کی برکت کے لیے، اس مہینے کے ادب و احترام کے لیے، تاکہ ہمیں بھی اس رمضان کے مہینے کا فیض و برکات مل جائے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی ٹی ویوں سے، ویڈیو سے، ناچ گانوں سے اور سیریلوں سے اور گانوں سے، پکچر اور فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ کو دور کر دیں، اپنے گھروں سے اسلامی ماحول کو پیدا کر دیں اور گھروں میں روزہ رہیں، گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صرف اس لیے کہ رمضان کا ادب و احترام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت آپ کے گھروں میں کیسے برستی ہے، آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ آپ کے جو زندگی آپ کے گھٹن کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو کشادہ کر دے گا اور آپ سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ کا فیض و برکات ہوا، اللہ کا ہم پر رحم و کرم ہوا، اللہ کی ہدایت ہوئی کہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے باز رہیں۔ آج ہماری روح بھی خوش ہے، ہمارا دل بھی خوش ہے، آج ہم بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم یہ تمام خرافاتوں کو بند کر دیں گے، ٹی ویوں میں پردہ ڈال دیں گے، اپنے گھروں میں پردہ لٹکا دیں گے اور اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو ہم پردے سے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ قانون، یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آج ہم ان پردوں کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل میں سانپ لوٹتا ہے، مگر اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج ایک لڑکی نے جو پردے کے لیے لڑی اور پردے کے لیے آواز کو بلند کیا، مسکان نے جو نام اونچا کیا پردے کے لیے، ہم نے سنا اور اس کو محسوس کیا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اس کے نتیجے پہ مت جائیے۔ مسکان جیسی لڑکی اپنی لڑکی کو بنائیے، مسکان جیسی لڑکی عورت اپنی عورتوں کو بنائیے، مسکان جیسی لڑکی اپنی بہن کو بنائیے، تاکہ وہ بھی پردہ کرے اور پردہ کے لیے آواز اٹھا سکے۔ صرف سن لینے سے، سن لینے سے، دیکھ لینے سے اور بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعمال کر کے دیکھیے۔ وہ ایک مسکان ہے، آپ اپنے گھروں سے 4 مسکان کو پیدا کیجئے، آپ اپنے محلے سے 100 مسکانوں کو پیدا کیجئے، پھر دیکھیے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کے حجاب کے اوپر اور آپ کے نقاب کے اوپر، آپ کے پردے کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ آج سارے ہندوستان میں، سارے بھارت میں 1% عورت پردہ کرتی ہوگی اور 99% عورت پردہ نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی نتیجہ ہوگا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے اپنے گھروں کی عورتوں کو پردہ دار بنائیے، 1 مسکان نہیں 100 مسکانوں کو پیدا کیجئے۔ وہ 1 مسکان آپ اسے کہتے رہے یہ شیرنی ہے، شیرنی۔ ارے آپ اپنا کلیجہ، اپنا جگر اتنا مضبوط پیدا کیجئے کہ آپ کے گھر سے ہی شیرنی پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مشکل نہیں، کیونکہ یہ ہمارا قانون ہے، ہمارا اسلام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو شیرنی بنائیے، ایک کے پیچھے مت بھاگیے، 100 ہزاروں شیرنی کو پیدا کیجئے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے اللہ کے لیے اور اپنے بھلائی کے لیے، اپنی فلاح اور کامیابی کے لیے ہم اور آپ کو یہ چاہیے اپنے گھروں سے فضول اور شیطانی کاموں کو ہٹا دے، ٹی وی پکچروں کو ہٹا دے، گانا کو ہٹا دے، اور جو ہم گناہ میں ملوث ہیں، گناہ جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، گناہوں سے باز آئیے۔ رمضان کی محبت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شراب پیتے ہیں، شراب کو ہٹا دیجئے، جوا کھیلتے ہیں، جوا سے باز آ جائیے، بے نمازی ہیں، نمازی بن جائیے اور تمام گناہوں سے آپ باز آ جائیے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کیجئے اور اللہ کے لیے، رمضان کے مقدس مہینے کے لیے آپ یہ تمام کاموں سے توبہ کر لیجئے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد قبول کرتا ہے۔ توبہ کریے، آپ نے جو بھی ابھی تک گناہ کیے ہیں، جس میں آپ ملوث رہے، سارے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ رحیم و کریم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ تمہارے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، تمہاری نیکیوں میں گناہوں کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا استقبال کریے، رمضان سے محبت کریے، رمضان کا ادب و احترام کریے۔ ہم مومن مسلمان ہیں، آج جب یہ حکایتیں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، دل چکنا چور ہوتا ہے کہ ایک آگ کی پوجا کرنے والا، آج ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک قرآن پہ ایمان رکھنے والے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نے رمضان کو سمجھا کیا ہے؟ رمضان کو ایک کام سمجھ لیا، موقع ملا تو اس کی عبادت کریں اور نہ ملا تو چھوڑ دیے۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا روزہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑا، یہ شوگر اور یہ بی پی، روزہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتا، روزہ شوگر اور بی پی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہے، روزہ اس کے مریض کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ روزہ ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس بیماری سے شفا دیتا ہے۔ رمضان کے روزے میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ ایک روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 900 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے 900 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک روزے کی چھوڑنے کی اتنی سزا ہے، تو جو آج ہم بے دھڑک روزوں کو چھوڑ رہے ہیں،
رمضان آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، رمضان آتا ہے روزہ ہی نہیں رکھتے، رمضان آتا ہے ہم اس کے اہتمام نہیں کرتے، اس کے سزا کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ 900 سال تک جہنم میں جلے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جس نے قرآن اور روزے کا اہتمام نہ کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، تو جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ ایک آگ کی پوجا کرنے والا ساری زندگی آگ کی پوجا کر رہا ہے، ساری زندگی اگنی کی پوجا کرتے کرتے گزار دیا، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھا وہ آگ کی پوجا کرنے والا، مگر ایک بار اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھا رہا تھا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے، آج ہمارا کیسا معاشرہ ہے، آج ہم کس راستے پہ جاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی کھلے عام سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے عام خینی تمباکو کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے عام چائے ہوٹلوں میں چائے پیتے نظر آتے ہیں۔ شرم کرو، تم کیسے مسلمان ہو؟ ایسے مسلمان جو مسلمان کے نام پہ وہ دھبا ہے، جو رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہ کرے، کھلے عام کھاتا ہے، فقر کے ساتھ کھاتا ہے کہ مجھے کون کیا بول سکتا ہے، میری مرضی ہے۔ ارے آج تیری مرضی ہے، مگر جیسے ہی تیری آنکھ بند ہوگی اور بدن سے تیرا رشتہ روح کا نکل جائے گا، جیسے ہی تیرا رشتہ بدن سے کٹ جائے گا، پھر اب تیری مرضی کہاں جائے گی، تیری طاقت کہاں جائے گی، تیری دولت کہاں جائے گی؟ اب تیری مرضی نہیں چلنے والی، اب قبر میں تجھے کیڑے کھائیں گے، تیری مرضی چلنے والی نہیں ہے، وہاں سانپ بچھو ڈسیں گے، تیری مرضی چلنے والی نہیں ہے، آگ کے انگاروں میں تپایا جائے گا، تیری مرضی چلنے والی نہیں ہے، آگ کے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، مرضی چلنے والی نہیں ہے، فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے، سر کو کچل دیں گے، تیری مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ ابھی ہوش میں آ جاؤ، اسلام کے دامن کو تھام لو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، اور جو اسلام ہمیں کہتا ہے اس طریقے سے زندگی اپنے گزارنے کی کوشش کرو۔ ابھی مہلت ہے، اللہ نے ابھی آپ کو مہلت دیا ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ جو اللہ ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، ان انعاماتوں میں ہم فائدہ حاصل کر لے، اور وہی انعاموں میں سب سے بڑا انعاموں میں ایک رمضان بھی ہے، جو رمضان ہمارے چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فیض ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو ہم پر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان تک ضرور پہنچائے گا۔ وہ انسان اپنے بیٹے کے منہ میں ایک تماچا مارتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا نہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، بلکہ اگنی کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور ایک کفر کام کرنے والا غیر ہے، مگر کہتا ہے تجھے معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمان کا مہینہ ہے۔ تو اس رمضان نے اس آدمی کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ سنیے، آج اپنے دل میں ہاتھ رکھیے کہ ایک غیر ہو کر کے جب رمضان اس کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر اگر رمضان کا ادب کریں، احترام کریں، تو ہمیں اللہ کتنا بڑا انعام دے سکتا ہے، اللہ ہمیں کہاں پہنچا سکتا ہے۔ جب اس آگ کی پوجا کرنے والے کو رمضان کا فیض و برکات مل جاتا ہے، جب وہ آدمی آگ کی پوجا کرتے کرتے مر جاتا ہے تو ایک اسی گاؤں میں اللہ کا پہنچا ہوا بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ ولی ہے، اس نے اس کو دیکھا کہ یہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی، اسلام سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا، اور جب یہ مر جاتا ہے، ایک ولی نے خواب میں دیکھا یہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی آگ کی پوجا میں لگا دیا،
شرک کرتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، مگر میں مسلمانوں کے مہینے کا، رمضان کا ادب کرتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا۔ تو جیسے میرا آخری وقت آیا تو ایک جوان شخص میرے پاس آیا، ایک دم نورانی چہرے والا، سفید لباس پہنے ہوئے آیا، اور اس کے ہاتھ میں میٹھی میٹھی چیزیں تھی، شربت تھی، ساری چیزیں تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا یہ ساری چیزیں تجھے مل سکتی ہیں، میں اللہ سے دلا دوں گا، مگر ایک بات ہے کہ تو ایک بار میرے اللہ پر ایمان لے آ۔ مرتے مرتے ساری زندگی اس نے اگنی میں گزار دی، اور اس نے کہا کہ ایک بار میرے اللہ پر ایمان لے آ، یہ ساری چیزیں میں تجھے دلا دوں گا۔ تو میں مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے مرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مرا ہوں۔ مجھے رمضان کی حجت سے، رمضان نے میری سفارش کی، اللہ نے مجھے جنت دے دیا۔ تو دوستو، رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے 11 مہینے تک حلال رہتا ہے، حلال چیزیں 11 مہینے تک حلال ہے۔ جیسے رمضان آئے گا حلال چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اب ہم چاہے جو بھی بہانہ کریں، دوائیوں کا بہانہ کرو، ڈاکٹروں کا کرو، اپنی شوگر کا کرو یا بی پی کا کرو، کوئی بھی بہانہ کرو، اسلام نے کہا رمضان کے مہینے میں دن میں کھانا پینا حرام ہے، کھانا حلال ہے، چاول حلال ہے، روٹی حلال ہے، سبزی گوشت حلال ہے، مگر کھانے کے لیے حرام ہے۔ تو جو سارے مہینے حلال ہے مگر رمضان میں وہ حرام ہو گیا دن میں، تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ ہم پر کتنی مہربانی کرتا ہے کہ اے بندو بچ جاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ کو راضی کرو، رمضان کا ادب و احترام کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار عالم، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں جو اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، معلوم ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم، جتنا قریب میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، جتنا قرب مجھے حاصل ہے، کیا ایسا قرب اور کسی کو بھی ہے جو تیرے اتنے قریب ہو اور کسی کو بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلیم سن، آخری زمانے میں ایک امت ہوگی، امت محمدی، جو سوکھی ہوئی زبان، بھوکا ہوا پیٹ اور للچلاتی ہوئی آنکھیں، سوکھے ہونٹوں سے جب افطاری کا وقت ہوگا وہاں بیٹھی ہوگی۔ اس وقت میں اس روزدار کے اتنا قریب ہوتا ہوں، اتنا قریب ہوتا ہوں کہ اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان میں 70 پردے ہیں، تیرے میرے درمیان میں 70 پردے ہیں، مگر وہ وقت افطاری کا ایسا ہوگا کہ بندہ اور خالق کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یہ شان ہے رمضان کے روزوں کی، مگر آج ہم نے ایک رسم بنا لیا، ایک رواج بنا لیا، رمضان کے روزوں کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے، اپنی بھلائی اور کامیابی کے لیے کسی حال میں بھی رمضان کا روزہ مت چھوڑیے، تراویح پڑھیے، عبادت کیجئے، شاید اللہ ہمیں اسی رمضان کے مہینے کا ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں کوئی سحری کا لقمہ نجات کا ذریعہ بنا دے، تراویح کا کوئی سجدہ نجات کا ذریعہ بن جائے، 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے، قرآن کی تلاوت کوئی اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اپنے دل و دماغ میں خیال رکھ کے اللہ ہمیں
اس مہینے میں کوئی نہ کوئی بہانے سے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کرتے رہیے اور پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کریے، روزوں کا اہتمام کریے، مسجدوں کو آباد کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو آباد کرے گا، ہماری زندگی کو آباد کرے گا۔ وہ بڑا رحیم الراحمین ہے، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس ذات پہ بھروسہ رکھ کر کے آپ اپنے بگڑی ہوئی قسمت کو اور جو زندگی آپ بے سکون سے گزار رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، عبادت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا اجر و ثواب دے گا۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مہینے کا پوری عبادت اور پوری تراویح قرآن کی تلاوت انشاءاللہ دل سے مسجدوں کو آباد کریں گے، بولیے انشاءاللہ، اور نماز پڑھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں گے اور انشاءاللہ اپنی نجات کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمامی مومن مسلمان کو رمضان المقدس کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی طور طریقے پہ مولا ہمیں ڈھالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔